آج کی یہ ویڈیو منفی پروپیگنڈا پوسٹوں پر کومنٹس کے حوالے سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے منفی پروپیگنڈا پوسٹیں پھر سے دکھائی دینے لگ گئی ہیں اور ہمارے کچھ دوست ان پر کومنٹس کر کے ان کی ریچ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ مرکزی حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کریں اور منفی پوسٹوں پر کومنٹس کر کے انہیں پھیلانے میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ دیکھیں، ہماری اصل طاقت مثبت پیغام کی ترویج ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت پیغام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں جو ہمارے آفیشیل پیجز کے اوپر لگتا ہے، اسی پہ کومنٹس کریں اور اسی کو شیئر کریں اور اسی کو لوگوں کے ساتھ آگے بانٹیں۔ اگر آپ شیخ الاسلام کے سچے کارکن ہیں تو اپنی توانائی مخالفین کی تشہیر کی بجائے تحریک کے مثبت پیغام، کارکردگی اور نظریات کی ترویج پہ صرف کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اہم بات جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، پوسٹ پر لکھا جانے والا ہمارا جو جواب ہوتا ہے وہ اس پوسٹ کی ریچ کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا الگورتھم عام طور پہ انہی پوسٹوں کو زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن پر زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہو، اور منفی پروپیگنڈا پوسٹوں کے اوپر تو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ایک طرف صفائیاں پیش کرنے والے ہوتے ہیں، اور مسلسل جب اس پوسٹ کے اوپر 2 دن 3 دن تک ہر دوسرے تیسرے منٹ میں ایک کمنٹ آ رہا ہوتا ہے تو الگورتھم یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا برننگ ایشو ہے، یہ پوری دنیا کو دکھانا چاہیے، تو وہ آپ کے تمام دوستوں کو اس کا نوٹیفیکیشن بھیجنے لگ جاتا ہے، اس کو سجیسٹ کرنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ بھی آئیں اور آ کر اس بحث میں شریک ہوں۔ تو برائے مہربانی سادہ لوہی میں کسی کا شکار نہ بنیں۔ بعض لوگ جان بوجھ کر قیادت اور تحریک کے خلاف اشتعال انگیز پوسٹیں کرتے ہیں۔ ان کا مقصد جواب سمجھنا نہیں ہوتا، دلیل نہیں مانگ رہے ہوتے، ان کا مقصد ہمارے جذبات کو بھڑکانا اور اپنی پوسٹ کی ریچ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں ان کا alائے کار بنتے ہیں اور کیوں ان کا شکار بن کر ان کا مقصد پورا کرنے کے لیے ان کی پوسٹوں پہ جا کر کومنٹس کرتے ہیں؟ دیکھیں، غصے میں کیا گیا تبصرہ گمنام شخص پوسٹ کو بھی مشہور کر دیتا ہے۔ ایک بندہ گمنام ہے، اس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کی روٹین کی پوسٹوں کے اوپر اکا دکا پوسٹیں آ رہے، اکا دکا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ جب اس کی کسی نیگیٹو پروپیگنڈا پوسٹ کے اوپر رپلائی کرتے ہیں تو وہ دڑا دڑ پوسٹ کے اوپر رپلائی آنے کی وجہ سے سینکڑوں میں کمنٹس چلے جاتے ہیں۔ آپ پروپیگنڈا کرنے والے کسی بھی شخص کی پروفائل پہ جا کے اس کی اگلی پچھلی 10 پوسٹیں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ جس پوسٹ میں اس نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اس کے اوپر تو کمنٹس کی تعداد بیسیوں بلکہ سینکڑوں تک جا پہنچی ہے، لیکن آس پاس کی دیگر پوسٹوں کے اوپر 5 10 15 سے زیادہ کمنٹس آپ کو کبھی بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے ہی گویا اس کی پوسٹ کو ریچ دی ہے اور ہم نے ہی اس کی پوسٹ کا لیے ہم ایندھن بن گئے۔ آپ بھی لاشعوری طور پہ اسی چیز کا حصہ تو نہیں بن چکے؟ لوگوں کے بھڑکانے پہ جواب دیتے ہوئے اگر ہم بھی وہاں جا کے کومنٹس کر رہے ہیں تو گویا ہم لاشعوری طور پہ جذباتی طور پہ اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ کسی بھی پوسٹ پر جواب دینے، جذبات میں آ کر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں، 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ رکیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ جذباتی کارکن ہر متنازع پوسٹ کو بحث شروع کر دیتا ہے، غصے کا اظہار کر کے مخالف کو ریچ دیتا ہے، اور مخالفین، گمنام مخالفین جو ہوتے ہیں انہیں غیر ضروری شہرت فراہم کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی جذبات میں آ کے ریئیکشن نہ دیں، جذبات میں دیا گیا ریئیکشن الٹا ہمارا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ دانش مند کارکن وہ ہوتا ہے جو ہر بات پر رد عمل دینے کی بجائے خاموشی کا انتخاب کرتا ہے، اشتعال انگیز اکاؤنٹس کو نظر انداز یا بلاک کر دیتا ہے اور اپنی توانائی مثبت پیغام کی ترویج پہ لگاتا ہے۔ برائے مہربانی ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر قیادت یا تحریک کے خلاف کوئی پوسٹ نظر آئے تو کوئی کارکن اس پوسٹ کو کمنٹ کر کے جواب نہ دے، اور اگر جواب دینا ضروری ہو تو کچھ صاحب فہم، پختہ فکر تحریکی کارکنان اپنی فیس بک پہ مدلل اور تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ کام بھی ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہے۔
ایسا نہ ہو کہ کسی پوسٹ کے جواب میں بیسیوں سینکڑوں لوگ اپنی والز کے اوپر جواب دینے لگ جائیں اور اس کو پروموٹ کرنے کا ایک ذریعہ بن جائیں. اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ایک دو تین لوگ اگر یہ کام کر دیتے ہیں اور مدلل قسم کا کمپریہنسو جواب دے دیتے ہیں تو وہ کافی ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ خود سے جواب لکھ کے لگانے کی بجائے پہلے مرکزی پالیسی کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کو یقینی بنائیں، مرکز کے ساتھ رابطے میں آئیں اور پالیسی کے مطابق جواب دیں اگر دینے کی ضرورت بھی ہو. اچھا، ایک اور چیز کہ طویل مباحثوں اور کمنٹس کی جنگ سے مکمل طور پہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. منفی پوسٹ پہ جب کمنٹس آتے ہیں، جواب در جواب کمنٹس آتے ہیں، غیر ضروری بحث ہوتی ہے، طویل مباحثے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمارا وقت اور توانائی بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. وہی توانائی، وہی وقت جو ہم نے آفیشیل پوسٹوں کو پھیلانے میں لگانا تھا، قیادت کے پیج کے اوپر کمنٹس کرنے تھے اور اس پیغام کو آگے شیئر کرنا تھا، وہی وقت اور وہی توانائی ہماری ان فضول چیزوں کے اوپر ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور انہی کو پروموٹ کرنے لگ جاتی ہے. مزید یہ کہ اشتعال انگیز اکاؤنٹ سے الجھنے کی بجائے انہیں نظر انداز کرنا یا بلاک کر دینا ایک بہترین حکمت عملی ہے. اس عمل سے ہمارے نیٹ ورک تک ان کی رسائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم ایسی پوسٹیں کرنے والوں کو بلاک کر دیتے ہیں یا ایسے نیگیٹو کمنٹس کرنے والے، پروپیگنڈا کمنٹس کرنے والوں کو ہم بلاک کر دیتے ہیں، تو آئندہ ان کی کمنٹس اور ان کی پوسٹیں ہمیں دکھائی دینا بند ہو جاتی ہیں. تو یہ امکان کم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ کبھی جذباتی کر کے کمنٹس حاصل کر پائیں گے. اگر بڑے پیمانے پہ ایسی نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کو بلاک کر دیا جائے تو کافی حد تک اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. مزید دیکھیں کہ ٹائپ کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے ہمیشہ یہ فیصلہ کریں، یہ سوچیں کہ ہمارے اس لکھنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. سوشل میڈیا پہ ہر رد عمل محض اظہار رائے نہیں ہوتا، محض گپ شپ ہی نہیں ہوتی. آپ کا ہر کمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سگنل دیتا ہے الگورتھم کو، جس کی بنا پہ وہ میسج جس جگہ آپ نے پوسٹ کیا وہ اس کا نوٹیفیکیشن، اس کی سجیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جاتی ہے. تو تبصرہ کرنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے رکیں، خود سے پوچھیں کیا یہ شخص صرف مجھے مشتعل کر کے اپنی ریچ تو نہیں بڑھا رہا؟ کیا میرا کمنٹ اس گمنام مخالف کو شہرت تو نہیں دے دے گا؟ کیا میں کوئی مؤثر اور مثبت پیغام آگے بڑھا رہا ہوں یا منفی پروپیگنڈا پوسٹ کے اوپر کمنٹ اس کی ریچ بڑھانے لگ گیا ہوں؟ تو دانشمند کارکن وہ ہے جو ہر منفی پوسٹ کا جواب نہیں دیتا، بلکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس چیز کو توجہ دینی ہے اور کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے. بیشتر پروپیگنڈا پوسٹیں محض نظر انداز کر دی جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آخر پہ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ مرکزی حکمت عملی کا حصہ بنیں، اس شعور کو عام کریں اور نیٹ ورک کا حصہ بنیں. اس شعور کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. جو دوست ایسی پوسٹوں پہ جا کے کمنٹس کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو آپ جانتے ہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک میسنجر کے ذریعے پرسنل رابطہ کر کے اس کو سمجھائیں کہ برائے مہربانی ایسے کمنٹس، ایسی تنقیدی پوسٹوں پہ کمنٹس نہ کریں، اگر کر رکھے ہیں تو انہیں ڈیلیٹ کر دیں. جب مرکزی پالیسی سے ہم آہنگ بہت سے لوگ دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ ہلکا پھلکا انداز اختیار کریں گے، پیار محبت کے ساتھ، انہیں برا بھلا کہہ کر نہیں کرنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا کہ تم دشمن کا کام کر رہے ہو، پیار سے حکمت سے سمجھا کے کرنا ہے. اگر چند لوگ یہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کمنٹس کرنے والے اور سادہ لوہی میں جا کے لاشعوری طور پہ ایسے کمنٹس کر دیتے ہیں جو جذباتی لوگ، ان کی تعداد میں کمی آنے لگ جائے گی اور وہ سمجھنے لگ جائیں گے اور یہ رد عمل ہمارا کافی حد تک میچور ہو جائے گا. تنقیدی پیغامات، پروپیگنڈا والے پوسٹوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ رک سکتا ہے. تو آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ مرکز کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اس رابطے کے لیے منہاج 365 موبائل اپلیکیشن کو جوائن کریں. اس میں سوشل میڈیا والا پورشن جو ہے اسے بطور خاص دیکھیں اور اس میں اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کریں، اپنی سکلز کو اپڈیٹ کریں، اپنے سوشل آئیکونز سے متعلقہ ہمیں معلومات فراہم کریں. منہاج 365 ایپ کے اندر ہمیں بتائیں کہ آپ کا پرسنل فیس بک پیج کا لنک کیا ہے، آپ کے یوٹیوب اکاؤنٹ کا لنک کیا ہے، آپ کا انسٹاگرام کا لنک کیا ہے، تاکہ ہم آپ کو اس حوالے سے پراپر رہنمائی کا انتظام کر سکیں. بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ اس
ویڈیو پوسٹ کو بھی آپ میکسیمم پھیلائیں گے اور دوستوں تک پیغام پہنچائیں گے، اور ایسے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے، ان کے ساتھ اس کو ٹیگ کریں گے جو ایسے کومنٹس نادانی میں کر جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ و رسول۔